مزید ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. اس سے آگے جو کچھ ہوگا وہ قاضی فائز صاحب کے لیے اور برا ہوگا. حکومت کا منہ کالا ہو گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا چیف ریزائن کرے, ان سے صرف استعفیٰ نہ لیا جائے, ان سے حساب لیا جائے. مجرمانہ فیل ہے. اس مجرمانہ فیل پہ حساب لیا جائے کہ آپ نے الیکشن کیسے کروایا, فارم 47 پہ جتوایا کیسے. فوجی ٹرک موو کر رہے تھے, یہ فوجی ٹرک اس جنکشن پہ موو کر رہے تھے. اس کے بعد ہم نے ریڈ زون کے اندر دیگر فوجی گاڑیاں, ٹرکس کے علاوہ بھی دیگر فوجی گاڑیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے, وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے, جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. فیصلہ آپ کے سامنے ہے. فیصلہ آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حمایت سے جیتنے والے آزاد اب وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اب ایوان کی سب سے بڑی جماعت ہوگی. یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے. حکمران اتحاد جو بیٹھا ہوا ہے مل کے, بلکہ میاں جاوید لطیف صاحب نے تو کہتے تھے یہ بنائی گئی حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے یہ حکومت, تو یہ بنائی گئی حکومت ہے. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی گئی حکومت ہے یہ ابھی رہے گی, لیکن اب اگلی جنگ ہے جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا اپنا مینڈیٹ حاصل کرنے کی. وہ جنگ اس جنگ سے بھی مشکل جنگ ہے, کیونکہ حکمران اتحاد نے, یہ کہیں نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کام ایسے کر لیں کہ اپنے لیے خود یہ فیصلہ لے آئیں کہ ہمارے کیسز کون دیکھے گا, اور ریٹائرڈ ججز ٹرائیبیونل میں ہوں گے. یہ جو کام کیا گیا, ابھی یہاں ایک مرحلہ باقی ہے. عالیہ نیلم صاحبہ, لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ, ان کے بارے میں قاضی فائز صاحب نے کوئی عجیب پنچایتی قسم کا فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, اس وقت عالیہ نیلم صاحبہ نہیں آئی تھیں, مل کے ڈیسائیڈ کرنے. تو چلیے مل کر ڈیسائیڈ ہوگا اور وہاں پر ٹرائیبیونل ججز آ جائیں گے, ریٹائرڈ ججز لگائے جائیں گے. لیکن بات یہ کہ ان کے سامنے بھی فارم 45 لانا ہوگا, ان کے سامنے بھی فارم 47 کے امیدواروں کو اپنی جیت ثابت کرنا ہوگی. تو ابھی لڑائی باقی ہے, بڑی لڑائی ابھی باقی ہے, مینڈیٹ حاصل کرنا باقی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا. یہ چھپے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے, مفرور تھے, ان کو اٹھایا جا رہا تھا, ان کے کاغذات چھینے جا رہے تھے, ان کے ڈیرے توڑے جا رہے تھے, ان کی فیکٹریز پہ قبضہ ہو رہا تھا, ان کے گھروں کو توڑا جا رہا تھا, ان کے باپ بھائی بیٹے رشتہ دار اٹھائے جا رہے تھے, ان کے وکیل اٹھائے جا رہے تھے, مارا پیٹا جا رہا تھا, اور سر عام نگاہوں کے سامنے ہو رہا تھا. اور قاضی فائز کہہ رہے تھے کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا. یہ ہمارے سامنے سچویشن تھی. تو یہ سب کچھ اطمینان کے ساتھ ہو رہا تھا. ان حالات میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو کسی نے الیکشن جتوایا تو وہ دو لوگ تھے. پہلے نمبر پہ عوام, یعنی ان کے لیے کام مشکل کر دیا گیا, اور قاضی فائز عیسیٰ نے کیا. قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان چھین کر باقاعدہ, یہ جو پورا ایک سیٹ اپ تھا, اس سیٹ اپ میں قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان چھین کر باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موقع دیا کہ کرو جو ان کے ساتھ کرنا ہے کرو. اس سیٹ اپ کو موقع دیا کہ کرو ان کے ساتھ جو کرنا ہے کرو. یہ میں نے نشان چھین لیا. پھر بھی لوگوں نے وہ کام کیا کہ گھروں سے نکلے, بند موبائل فونز, بند انٹرنیٹ, اور اس پہ لوگوں نے پہنچ کر ووٹ دیا. وہاں باقاعدہ طور پر کیمپ لگانے کی اجازت نہیں تھی, وہاں سے بھی بندے اٹھائے گئے, الیکشن ڈے پر بندے اٹھائے گئے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک عام آدمی نے کام کیا, ہمت دکھائی, جا کر ووٹ دیا. پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ امیدواروں کو کراچی میں نے آپ کو بتایا, بار بار دوبارہ بتا دیتا ہوں, کوئی نہیں جیتا. ایم کیو ایم والا, پیپلز پارٹی والا کوئی نہیں جیتا. صرف پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے تھے, اور پھر اس کے بعد سب کو ہروا دیا گیا. ملک بھر میں یہ ہوا. اسلام آباد کی تو آپ کے سامنے اتنی بڑی مثال موجود ہے. عامر فاروق صاحب نے جو کیا ہے آپ دیکھ ہی رہے. تو یہ تمام چیزیں ہوئیں. لیکن یہ کیس جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے, 8 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے, یہ فیصلہ پاکستان میں ایک صاف طور پر اعلان ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ اعلان کتنا بڑا ہے. آج ہوا کیا دیکھیے, فیصلہ آنا تھا اور فیصلہ قاضی صاحب پہلے 3 ججز کے ساتھ سنانے جا رہے تھے. اندر سے ریئیکشن آیا, بہت بری طرح سے ریئیکشن آیا, اور اس کے بعد تمام جج صاحبان دوبارہ بیٹھیں گے. یہ فیصلہ آیا 12 بجے کے لیے. اور آج صبح کیا ہوا, ہم نے دیکھا اسلام آباد میں ایک جنکشن کی ویڈیو آئی, اور اس جنکشن پہ فوجی ٹرک موو کر رہے تھے.
یہ فوجی ٹرک اس جنکشن پہ موو کر رہے تھے. اس کے بعد ہم نے ریڈ زون کے اندر دیگر فوجی گاڑیاں, ٹرکس کے علاوہ بھی دیگر فوجی گاڑیاں وہ ہم نے گھومتے ہوئے دیکھی. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر قیدی وینز پہنچا دی گئیں. یعنی وہاں کیا ہونا تھا, وہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, فیصلہ ان کے حق میں آنے کا چانس تھا, صاف پتہ چل رہا تھا, یہ بتایا جا رہا تھا مسلسل. تو انہیں مٹھائی کھانی تھی, انہیں خوشی منانی تھی, انہیں نعرے لگانے تھے, انہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی تھی. لیکن قیدی وین پہنچائی گئی, یہ جو فوجی گاڑیاں گھوم رہی تھیں, اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. تو صاف طور پر تجزیہ کار مبصر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پیغام دیا جا رہا ہے, یہ پیغام دیا جا رہا ہے فیصلہ دینے والوں کو کہ کیا فیصلہ دینا ہے, اور یہ پیغام دے کر انہیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان نے اپنا فیصلہ دیا, اور یہ فیصلہ جو ہے یہ اب ہمارے سامنے ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مختلف آپشنز کی بات ہو رہی ہے, ٹائم پیچھے موو کیا جا سکتا ہے, اس میں تو 3 دن کا وقت ہوتا ہے, یہاں 15 دن کا وقت ہے. اب ایک اور چیز شروع ہو گئی ہے. یہ پہلے بعض لوگوں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ فارورڈ بلاک بنایا جائے گا. اب لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں اب ان لوگوں کی خرید و فروخت ہوگی, ان کو پیسے دے کر خریدا جا سکتا ہے, یہ سب آزاد ہیں, یہ ڈکلیئر ہو گیا ہے, نہیں ہوا یہ ڈکلیئر, ان کو مانا جا رہا ہے, تو یہ سب آزاد ہیں. اب ان آزاد لوگوں کو خریدا جائے گا, پیسوں کا لالچ دے کر, دھونس دھمکی دھاندلی, اور ان کو خریدا جا سکتا ہے. پھر مشورے دینے والے ہمارے ہاں بجو ہوتا ہے نا, بجو قسم کے صحافی ہیں, یہ دوبارہ شروع ہوگا کہ ان کو خریدا جا سکتا ہے, یہ بیچے جائیں گے, یہ توڑے جائیں گے, ان کو ڈرایا جائے گا, دھمکایا جائے گا, غیر سیاسی طاقتیں بیچ میں آ جائیں گی. تو اگر یہ ہونا تھا تو یہ آزاد نہیں تھے پھر اس سے پہلے؟ مطلب عجیب آپ کا تجزیہ ہے کہ مطلب بلی کا گو ہے آپ کا, کہ یہ لوگ آزاد تھے نا, پھر اب بھی آزاد تھے تو یہ کہیں بھی جوائن کر سکتے تھے. مطلب عجیب و غریب لوگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوشش ہوگی, میں یہ مان لیتا ہوں کوشش ہوگی, اور یہ کوشش کرنے والے جو ہیں یہ کہیں ممکن ہے کہ کوشش کریں کہ نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ آ جائیں. ایک آدھ ایسا نمونہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بک جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, چلیے میں یہ بھی مان لوں. لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے حلقوں میں صورتحال کیا ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا عالم کیا ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ بھوک ہڑتال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, اور عمران خان کو سائیڈ پہ کریں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو سائیڈ پہ کریں, تمام چیزیں ایک طرف رکھیں. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس حکومت نے کیا کیا ہے. یہ بجلی سستی کرنے آئے تھے, گیس سستی کرنے آئے تھے, یا شیائے خورنوش سستی کرنے آئے تھے, یا عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے بہتر بنائیں گے, یہ وعدہ کر کے آئے تھے. ان لوگوں نے اس وقت جو عام آدمی کی زندگی بنا دی ہے, لوگ جھولی بھر کے بد دعائیں, منہ بھر کے گالیاں دے رہے ہیں. تو ان لوگوں کو مطلب اس شخص کو جو ٹوٹ کے, بک کے, ڈر کے, دھونس دھمکی دھاندلی میں آ کے چلا جائے گا, ممکن ہے کہ کسی کی کوئی ویڈیو, کسی کی کوئی فائل ہو, وہ شاید کوئی ایک آدھ بندہ توڑا جا سکے. لیکن نہیں, یہ کسی کو لگتا ہے کہ اس وقت بکیں گے اور جا کے ادھر مل جائیں گے, یہ نہیں ہونے جا رہا. لوگوں کی سیاست ختم ہوتی ہے, اور اپنی نہیں, پھر اس کے بعد بچوں کی, بھتیجوں کی, بھانجیوں کی, بھائیوں کی, بیٹیوں کی سیاست ختم ہوتی ہے. لوگوں کو ڈیروں پہ بیٹھنا مصیبت ہوتا ہے, یہ نظر آتا ہے. یہ جو پرویز خٹک کر کے گیا, یہ کیا تھا؟ تو یہ جو ڈرانے کی کوششیں ہیں, یہ آپ نے سڑکوں پر بھی دیکھ لی, اس کے بعد ہوں گی تو بھی اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں گے. اب اس فیصلے سے مزید میں آپ سے عرض کروں کہ ثابت کیا ہوا ہے. اس فیصلے سے ایک ثابت یہ ہوا کہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا, اور آج قاضی فیصل صاحب نے پھر وہی حرکت کی. جب وہ خود پڑھنے لگے, منصور علی شاہ صاحب نے جو اکثریتی فیصلہ تھا وہ پڑھ دیا, جب قاضی فیصل صاحب پڑھنے لگے تو 13 جنوری کی بات کرتے ہوئے کہنے لگے نان ہولڈنگ آف انٹرا پارٹی الیکشن. الیکشن کمیشن خود نہیں کہہ رہا کہ الیکشن انتخابات نہیں کروائے, وہ کہہ رہا ہے انتخابات ٹھیک نہیں کروائے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ انتخابات نہیں کروائے, مسلسل آپ لگے ہوئے ہیں. تو یہ باضابطہ طور پر آج ان جج صاحبان نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا 13 جنوری کا فیصلہ غلط تھا, اس لیے بھی آج آپ کو دوبارہ وہ بات کرنی پڑی, خود کرنی پڑی. تو ایک یہ بتا دیا انہوں نے. دو, ان جج صاحبان نے ایک چیز اور بتا دی کہ یہ جو سیٹ اپ ہے, یہ سیٹ اپ جس انداز میں بنایا گیا ہے یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اور یہ دھونس دھمکی دھاندلی کا سیٹ اپ ہے, تو اس کو بھی ٹھیک ہونا ہے. یہ بھی بتا دیا. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ سہولت کاری کر رہا تھا, تو اس کی سہولت کاری, اس کا فیصلہ غلط تھا, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط تھا, اور الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا
اس کو بھی مسترد کر دیا ان جج صاحبان نے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ پھر اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو اس کے باوجود کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی سیٹیں نہیں تھیں، سینٹ والی چیزیں نہیں تھیں، اور ووٹ انہوں نے اپنی مرضی کا ڈال کے چیزیں کر لیں، کافی کچھ کام کر گئے یہ لوگ، تو وہ کیسے ہو سکتا تھا جب مخصوص نشستیں نہیں تھیں؟ تو وہ بھی ایک فارغ ہونے والا کام ہے باضابطہ طور پر۔ یعنی قاضی فائزی صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے، ان جج صاحبان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان مخصوص نشستوں کے ہوتے ہوئے ہمارے یہاں سینٹ الیکشن ہو گئے، چیزیں ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا، یہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ تو یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ اب ان لوگوں کو واپس یہ سیٹیں ملیں گی۔ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں لائی جا سکتی ہیں، جو ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں وہ قومی اسمبلی میں لائی جا سکتی ہیں، صنم جاوید صاحبہ انہیں پنجاب اسمبلی میں لایا جائے گا، مریم نواز شریف کے سامنے صنم جاوید صاحبہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہوں گی۔ ایک بات جو آپ سے کہتا ہے ثابت ہوا ہے وہ یہ کہ قاضی فائزی صاحب کا فیصلہ غلط تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ غلط تھا۔ اربوں روپیہ قوم کا 8 فروری کے انتخابات پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضائع کیا فراڈ الیکشن کروا کے۔ یعنی الیکشن ہو گیا، لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا، اس کے بعد مینڈیٹ کو چھین لیا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ فارم 47 جاری کر کے یہ مینڈیٹ چھینا ہے۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا، لوگ کہہ رہے ہیں، زبیر صاحب ہوئے ایکس گورنر سندھ، کہ حکومت کا منہ کالا ہو گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا چیف ریزائن کرے۔ بعض لوگ قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو استعفیٰ دینا چاہیے، اور الیکشن کمشنر آف پاکستان ان سے صرف استعفیٰ نہ لیا جائے، ان سے حساب لیا جائے۔ مجرمانہ فعل ہے، اس مجرمانہ فعل پہ حساب لیا جائے کہ آپ نے الیکشن کیسے کروایا، فارم 47 پہ جتوایا کیسے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیسے کیا، اس کا بھی حساب لیا جائے چیف الیکشن کمشنر سے۔ اور حساب لینے کے بعد اس چیز کا پھر اس کے بعد جو ہے ان کو سزا دی جائے۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف والوں کو اس سلسلے میں اب مزید مہم چلانے کی اور بھرپور مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمٹ جائیں مخصوص نشستوں کے معاملے سے، پھر ایک اور مہم چلانی، اس پر توجہ دیں۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے، ہم احتجاج پر جائیں گے، تو جائیں اس احتجاج پر، اپنا کام کریں، عوام کو یہ بتائیں کہ آپ کے مینڈیٹ کی حفاظت کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، وگرنہ لوگ معاف نہیں کریں گے۔ لوگوں نے بڑی ہمت دکھائی تھی، لوگ معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کا مینڈیٹ ان کو واپس ملے، یہ بہت ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور ساتھ میں آپ کو مہم چلانی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ، جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان جج صاحبان نے بتا دیا کہ بھائی صاحب ہمیں 3 سال والی رشوت نہیں چاہیے جو حکومت نے لالی پاپ دیا ہے، اور آپ کے 3 سال بطور چیف جسٹس وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ 26 تاریخ آ رہی ہے، اللہ حافظ، اکتوبر کی 26 تاریخ کو آپ جا سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی اکثریت کی جانب سے، بردر ججز کی جانب سے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں خود براہ راست نشریات دکھا کر جو کر رہے تھے، اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ فل کورٹ میں جو چیزیں ان کے ساتھ ہوئیں، پھر انہوں نے ملٹری کوڈ والا جو بینچ بنایا، کس طرح سے بنایا، اس میں جونیئر ججز تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو ری کاؤنٹ والا معاملہ ہے، اس کو سننے کے لیے اپنی سربراہی میں بینچ بنا لیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کی اب جتنے دن باقی ہیں، انہیں بھی یہ چاہیے، میری ذاتی رائے میں، کہ ناانصافی پر مبنی فیصلے انہوں نے کیے ہیں، انہیں استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔ اس سے آگے مزید ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے آگے جو کچھ ہوگا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اور برا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔